میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا مقصد کوئی تقریر کرنا، وعظ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دردمندانہ اپیل اور درخواست آپ حضرات اور باقیہ کمیونٹی کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ پورے ملک پاکستان کے لیے انتہائی دکھ، درد اور غم کی صورتحال ہے کہ ملک کا اکثر و بیشتر حصہ، خصوصی طور پر بلوچستان کے اکثر و بیشتر علاقے، جو کہ ملک کا جغرافیائی اعتبار سے تقریباً 44% رقبے کا حامل ہے، آدھا پاکستان سمجھ لیں، اس کے اکثر و بیشتر حصوں میں سیلاب ہے اور بڑی دردناک صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا KP کے علاقے وہ بھی سیلاب کی نظر ہیں، اور اسی طرح سے سندھ کا کئی علاقہ اسی تکلیف کے اندر اور اسی غم اور کرب میں مبتلا ہے، پنجاب کے علاقے بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ غرضے کہ ملک کا ایک کثیر حصہ، کثیر طبقہ، کثیر آبادی بشمول بچے، بوڑھے، معصوم بچے، جوان، جانور، سب کی زندگیاں شدید دکھ اور تنگی کے اندر گزر رہی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جانور سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، انسانی زندگیاں اس کے اندر جا چکی ہیں، اور باقیہ کچھ لوگ بے سہارا، بے آسرا، باقیہ جو اپنے بہن بھائی باقیہ علاقوں میں پرامن رہ رہے ہیں، جو 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا بڑے سکون سے کھا کے سوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جن کے کاروبار بزنس چل رہے ہیں، وہ ان کی طرف آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی امت مسلمہ سے کوئی آئے گا، کلمے پڑھنے والا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نام لینے والا، وہ حضور کی ذات کہ کسی کا غم ان سے برداشت نہ ہو، کسی کا تکلیف ان سے برداشت نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نہ قیدیوں کی تکلیف برداشت کرتے، نہ دشمنوں کی تکلیف برداشت کرتے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی کے طور پر آئے تھے، سگے چچا تھے لیکن بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ تو رات کا پہر تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر جلوہ افروز ہوئے، تو اماں جان فرماتی ہیں کہ معمول کے مطابق جو نیند تھی وہ نہیں آ رہی تھی، کبھی دائیں پہلو پہ ہوتے تھے، کبھی بائیں پہلو پہ ہوتے تھے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے آپ کی بے چینی کا؟ حضور کچھ ہی دیر کے بعد تہجد کا وقت ہو جائے گا، آپ نے اس کے لیے بھی بیدار ہو جانا ہے، کچھ آرام فرما لیجئے، کیا وجہ ہے آپ کی بے چینی کی؟ قربان جائیے آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیدی سارے کے سارے وہ تکلیف میں ہیں، خاص طور پر میرے جو چچا ہیں وہ بھی تکلیف کے اندر ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو رسیاں ہیں اس کو ذرا ڈھیلا کر دیا جائے۔ جب اپنے چچا کی رسی کو ڈھیلا کیا تو ساتھ ہی دوسرے قیدیوں کا خیال آیا کہ اس وقت قیدی ہونے کے حساب سے تو سارے برابر ہیں، تو اس کے بعد پھر سب قیدیوں کی رسیوں کو کچھ کو کھول دیا گیا، جو زیادہ ضعیف تھے اور جو جوان تھے ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ قیدیوں کی کبھی تکلیف برداشت کی، نہ دشمنوں کی کبھی تکلیف برداشت کی، کسی کا غم، کسی کا دکھ، کسی کے درد کو کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کیا۔ اور آج امت مسلمہ کے نوجوان، بوڑھے اور دیگر طبقات، بزنس والے، معاشرے والے، جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، وہ کیسے آرام سے سو سکتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، اور کیسے اپنے بچوں کو طرح طرح کا انجوائے اور ضروریات زندگی اور پرتعیش زندگی ان کو فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی کے پڑوس کے اندر ہزاروں لاکھوں کلمہ گو مائیں، جوان، بچے، بوڑھے، تباہ حال، جن کے گھر ان کے ہاتھوں سے چلے گئے، ان کا کل جمع شدہ سرمایہ پونجی سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا۔ آج کیسے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں غور کرنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ ہم معصوم ہیں، ہم تو گناہ نہیں کرتے،
تو ان کے گناہ تھے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا معاملہ ہے. کس کو عذاب دینا ہے, کس کے لیے امتحان کی گھڑی لانی ہے. وہ تکلیف میں ہیں, ان کے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں. ہمارے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں کہ ہم امن کی حالت میں ہیں. ہمارے پاس جو سرمایہ ہے, کیا وہ ہم ان مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے معمول کے اندر کبھی کوئی تبدیلی ہوئی؟ کیا رات کے کچھ پہر ہم بستر پر لیٹ کر کے کبھی ہم نے سوچا, ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہمارے بچے اگر ان کی جگہ پہ پانی کے اندر گھرے ہوں, بیٹھے ہوں, ہماری بیویاں سروں پہ مٹکے اٹھا کر کے کہیں جا رہی ہوں صاف پانی کی تلاش میں, تو ہمارا کیا عالم ہو؟ ہمارے خاندان کے 2-4 عزیز پانی کی نظر ہو چکے ہوں تو کوئی لقمہ ہمارے حلق سے اترے گا؟ میرے دوستو, یہ امت مسلمہ ہے جس کا نقشہ حضور پاک علیہ السلام نے کیسے کھینچا, کیسے خوبصورت انداز میں کھینچا. میں کہتا ہوں دنیا کی زبانوں کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ان کا ترجمہ کر سکے. اتنی گہرائی ہے. فرمایا المسلمون کجسد واحد, فرمایا او کلمہ گو نوجوانوں سنو, سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہیں. تمہاری سیاسی وابستگی ہوگی کسی اور تنظیم سے, تمہاری مسلکی مذہبی وابستگی ہوگی کسی تنظیم سے. فرمایا کہ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے, تم سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہو. کیا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں؟ عمل سے ہم کب ثابت کریں گے؟ المسلمون کجسد واحد, فرمایا کہ تم سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہو. اور بات کو آگے بڑھایا, فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ. ایک جسم کی مثال کیا ہوتی ہے کہ ایک آنکھ میں درد ہو, پورا کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری آنکھ کو تو سونا چاہیے, عقل یہ کہتی ہے نہیں سوتی. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ, جسم کے اندر ایک سر میں درد ہونا شروع ہو جائے تو پورا کا پورا جسم اس بخار اور تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ہائے میرا سر گیا, میری آنکھ گئی. باقی جسم کیوں نہیں سوتا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہے, باقی سارا کا سارا جسم بے چین ہے. فرمایا کہ تم مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہے, تم سارے کے سارے ایک جسم کی طرح. کیا ہم ایک جسم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر امت کا وہ غم, وہ دکھ, وہ درد موجود ہے؟ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے, ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی, ہزاروں جانور مویشی پانی کی نظر ہو گئے, اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے یہ سن کر کے, دیکھ کر کے کہ سینکڑوں کلومیٹر تک خشک زمین میسر نہیں ہے کہ جس میں مردے کو دفنا سکے. سینکڑوں کلومیٹر تک زمین میسر نہیں ہے مردوں کو دفنا سکے. کہاں سے ہوگا جنازہ, کہاں سے ہوگا غسل, اور کیا ترتیب ہوگی اس کی؟ امت کے ہر طبقے کو اس میں آگے آنا چاہیے. یہ صرف ایک طبقے کا کام نہیں ہے. بحیثیت عوام الناس ہم اپنا کام کریں. عوام الناس کے کرنے کے 2 کام ہیں. سب سے اہم ترین کام, یہ جو آفات آتی ہیں, قدرتی آفات آتی ہیں, چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو, چاہے آسمانی آفت ہو, چاہے امراض مہلکہ کی شکل میں ہو, جس بھی شکل میں قدرتی آفت آ جاتی ہے, اس کا ایک سائنسی نقطہ نظر ہوتا ہے, وہ ہے ہوگا. میرا مضمون نہیں ہے, میرا موضوع بھی نہیں ہے. ایک اس کا سیاسی نقطہ نظر بھی ہے, ہوتا ہے ہوگا, وہ بھی میرا مضمون نہیں ہے. ایک ان چیزوں کا شرعی نقطہ نظر ہوتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اجتماعی توبہ, اجتماعی استغفار, یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا کرنے کا. اجتماعی توبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تکلیف کی ایک جھلک ہوتی ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتے ہیں, باقی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہگار نہیں تھے تو وہ عذاب میں پکڑے گئے. ان پر امتحان ہے, ہمارے لیے بھی امتحان ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. سب سے پہلا کام اجتماعی توبہ اور اجتماعی استغفار کا ہے. سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
تم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، جمیعا، اکٹھے ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو. بڑی بڑی مجالس، بڑی بڑی محافل، تم جہاں پر بھی بیٹھے ہو، جہاں پر بھی 4 لوگ جمع ہیں کاروبار کے لیے، دفتر میں، گھر میں، خاندان میں، جہاں پر بھی جمع ہیں، سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے. سورہ نوح کے اندر کیا موجود ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر پوری کی پوری قوم عذاب کا شکار ہے، پوری کی پوری قوم ان کی. نوح علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، عذاب تم پر آنے والا ہے، تم اللہ سے معافی مانگو. پوری کی پوری قوم بحیثیت قوم کچھ جرائم ہوتے ہیں. ایک انفرادی جرم ہوتا ہے، ہر بندے کا چھپا ہوتا ہے. ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، اس کا گناہ چھپا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے. ہم بحیثیت قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. بحیثیت قوم فحاشی یہ مجموعی قومی طرح کا گناہ ہے، قومی سطح کا گناہ ہے، جس میں حکومت بھی شریک ہے اور باقیہ شہر ہر ایک طبقہ اس کے اندر شریک ہے. اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں جو زمین کے اوپر ہو رہی ہیں، ہم سب کے سب کچھ اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، کچھ خاموشی کا رول پلے کر رہے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی، یہ قومی سطح کا جرم ہے. رشوت خوری قومی سطح کا جرم ہے. ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر مبتلا ہے یا مجبور کر دیا جا رہا ہے اس کے اندر. سود کا نظام قومی سطح کا جرم ہے. کمال ہے زبانیں بھی خاموش ہیں، کوئی شخص اس کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سودی معیشت کو چلایا جا رہا ہے، اور سود در سود قرضے لینے پہ ہم مجبور ہیں. وہ مسلمان کی جس کی تعلیم یہ ہے، پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو لوری یہ پڑھاتی ہے کہ تجھے میں دودھ پلا رہی ہوں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ ماننا. اس کو لا الہ سکھاتی ہے، لا الہ پڑھاتی ہے اس کو. آج وہ کلمہ گو مسلمان اور ان کے نمائندے غیر ملکی طاغوتی طاقتوں، مشرکوں اور بت پرستوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں. سجدہ صرف پیشانی زمین پہ رکھنے کو نہیں کہتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں کہ 4 ٹکے ہمیں دے دو، میری معیشت چل جائے. سود در سود قرضے، اور ہر ایک شرط کے سامنے سر بسجود کہ بس 4 ٹکے مل جائیں، معیشت چل جائے. قومی سطح کا جرم ہے، قومی سطح کا گناہ ہے. یہ تو قربان جائیے آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. محبوب نے اپنی جھولی پھیلا کر کے دعا کی، اے اللہ جس طرح پہلی امتوں کے اوپر اجتماعی عذاب آتا تھا، پوری کی پوری قوم ملیاں میٹ ہو جاتی تھی، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی دوسرے عذاب اور تکلیفوں کی شکل میں، دعا کی تھی اے اللہ میری قوم کے اوپر، میری امت کے اوپر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے. اللہ نے وعدہ فرما لیا محبوب لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے موجود ہیں، میں انسانیت کو باقی رکھوں گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا سورہ توبہ کے اندر وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم. محبوب میری آپ کے سامنے میں 2 باتیں کر رہا ہوں. وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، محبوب جب تک آپ کا وجود مسعود ان کے اندر موجود ہے، میں آپ کی قوم کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں. یہ حضور پاک علیہ السلام کی برکت ہے، ان کے صدقے سے اجتماعی عذاب ٹلا ہوا ہے. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ اس وقت تک تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تمہارے اندر استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ موجود. یہ سب سے پہلا کام ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کبھی سخت کا لفظ، کبھی غضب کا لفظ، کبھی غیظ کا لفظ، اتنے سخت الفاظ اللہ رب العزت قرآن مجید میں. یہ عذاب کی ساری تعبیریں ہیں کہ اللہ پہلی قوموں کو پکڑتے تھے، پہلی امتوں کا یہ حشر ہوتا تھا جب پوری کی پوری قوم اجتماعی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی تھی، اور پھر گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے تھے. یہ بغاوت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کو اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کی تعبیریں ڈھونڈ کے لانا کہ یہ تو جائز ہے، اور پھر اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، فخر کرنا اس کے اوپر، اس کو پھر پولیٹیکل سٹنٹ اور سیاسی فائدے کے لیے اس گناہ کو استعمال کرنا. قومی سطح کے جرم ہے. اللہ برا رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم،
تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے؟ دنیا، مال، معاش، مادہ پرستی، کاروبار، بزنس، یہ تب تک اللہ کو پسند ہے جب تک اس میں اللہ شامل ہے، اللہ کے حقوق اس کے اندر شامل ہیں، تب تک اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ اس میں سے رخصت، فرمایا دنیا جیفا و طالبھا کلاب، دنیا مردار اور اس کے طالب کتے ہیں، یہ وہی دنیا ہے۔ مسلمان کی دنیا دین ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے ہمارے ملک کے اندر۔ خدا را ہمیں اجتماعی طور پر کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ سیلاب زدگان کی امداد اس وقت قومی فریضہ ہے، بہت بڑا فریضہ ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ جس طرح ان کے اوپر امتحان ہے، ہمارے اوپر بھی امتحان ہے۔ سب سے پہلا کام اجتماعی توبہ اور استغفار، دوسرا کام ہے مالی امداد۔ مالی امداد کرنا یہ اس وقت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم ایک دو وقت کی بجائے ایک وقت کا کھانا کھا لیں، ایک وقت کا کھانا ان کے لیے دے دیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ اللہ چاہے تو زمین پہ مدد کے لیے فرشتے اتارے، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ انسان ان سے ہے، انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، غمخاری، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے انسان۔ آج انسانیت مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ ہماری یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ چاہے تو آسمان سے ایسی اقوام نازل کرے، ایسے فرشتے نازل کرے جو سب کو ان کے حصے کی غذا کھلا دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ لیکن ہماری عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اللہ نے دوسرے انسانوں کا محتاج بنایا ہے، یاد رکھیے۔ آپ کے منہ میں ایک لقمہ جاتا ہے، اس لقمے کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کی محنت ہوتی ہے، سینکڑوں لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کسان کی محنت ہے، زمین کے مالک کی محنت ہے، اس کے پیچھے بیج بنانے والی فیکٹری، اس ورکر کی محنت ہے، اس بیج کو لانے والے کی محنت ہے، آپ کو بیچنے والے کی محنت ہے، پھر اس کے بعد غذا کو کاٹنے والے کی محنت ہے، غذا کو پکانے والے یا والی کی محنت ہے، اس کے بعد آپ کو سرو کرنے والے کی محنت ہے، تب وہ ایک لقمہ آپ تک پہنچے۔ ایک لقمے کو آپ تک پہنچانے کے لیے اتنے انسانوں کا رب العزت نے بیچ میں کردار رکھے ہیں۔ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ، ظلم اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ تو میرے دوستو، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں ملک پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ہمیں پکار رہی ہے، سب مساجد میں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مسلک، سب جگہ سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے اور سب جگہ سے قافلے جانے چاہیے ان کی مدد کے لیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کا ایک کثیر حصہ، ہر ایک شخص اس کے لیے صرف کرے، اس کے لیے وقف کرے کہ ہم نے اتنا حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھنا ہے، اپنے لیے رکھنا ہے، اور اتنا حصہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دکھی بھائیوں کی امداد کے لیے ہم نے دینا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں، چھت نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، سارا کچھ پانی میں بہہ گیا، بچے محتاج ہیں، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، مریض، سینکڑوں لاشیں ہیں، لیکن ان کو دفنانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر خشک زمین میسر نہیں ہے۔ کیا وہ ہم سے زیادہ گناہگار تھے؟ کیا ہم یہ کہیں گے وہ عذاب میں پکڑے گئے؟ معاذ اللہ، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم اس ایشو پر جاگیں، ان بھائیوں کو اپنا ذاتی بھائی سمجھیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمائی، مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مسلمان بے یار و مددگار تھے، کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھین لیا گیا مکہ کے اندر۔ مدینہ منورہ میں آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی
سب سے اہم مواخات کروائی، سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مقامی ایک مہاجر، دونوں کو آپس کا ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور پھر انہوں نے بھی ایثار کا کمال کر دیا۔ وہ جو مقامی لوگ تھے، جو انصاری تھے، مدینہ کے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنا آدھا گھر، آدھی جائیداد، آدھا بینک بیلنس، اپنی ہر چیز آدھی آدھی اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہے۔ اپنا مال دینا آسان ہوتا ہے؟ اپنا گھر بار تقسیم کر کے کسی اور کو دینا کوئی آسان ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، اللہ کے ساتھ۔ اللہ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، لوگوں سنو، یہ مال اور یہ جانیں دی میں نے ہے، تمہیں عارضی میں نے مالک بنایا ہے، اب دیکھو میں کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین سے ان کی جان خریدی، ان کا مال خریدا۔ خریداری میں، بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کچھ دیتا ہے، کچھ لیتا ہے۔ اللہ تو نے مال بھی لے لیا، تو نے جان بھی لے لی، بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جب میرے بندے جان میرے حوالے کریں گے، مالی قوتیں میرے لیے صرف کریں گے، جانی قوتیں میرے لیے صرف کریں گے، فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں ان کو جنت سے نوازوں گا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین کے اوپر انسان رحم دل ہوگا آپس میں تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال مانگا، اجتماعی کمیونٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے مال مانگا، تو اس وقت کیا تھا؟ صحابہ اکرام میں سے جس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ لا کر کے حضور کے قدموں میں رکھا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب صدیق اکبر گھر گئے، گھر سے جتنا مال لے سکتے تھے وہ سارا اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، دیواروں کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نبی کو ایسا صدیق نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا دوست اور صحابی نہیں ملا، افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضور نے حکم دیا ہے، تن کیا، من کیا، دھن کیا، بیوی کیا، بچے کیا، بزنس کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ گھر کے دیوار کے اوپر ہاتھ مارے۔ حضرت اسما نے پوچھا ابا جان جو کچھ تھا وہ سارا کچھ تو آپ نے اکٹھا کر کے بورے میں باندھ لی ہے، دیوار کے اوپر کیوں ہاتھ مار رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹی میں دیوار کے اوپر اس لیے ہاتھ مار رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سوئی دیوار کے اندر اٹکی ہو تو وہ سوئی کسی کے کپڑوں کو سینے کے کام آ جائے، میں وہ بھی حضور کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، کسی نے نصف لا دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے دوستو یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل، نمونے۔ جب قوم کی اجتماعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے مسلمان آگے آتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا سرمایہ کم ہو جائے گا، میرے بیوی بچوں کی عیاشیوں کے اوپر فرق پڑے گا، ہماری ہوٹلنگ بند ہو جائے گی۔ ارے بھائی انسان رہیں گے تو تم انسانوں کے اوپر حکومت کرو گے، انسان رہیں گے تو تم سیاست کرو گے، زمین خشک ہوگی تو تم ووٹ لینے جاؤ گے ان سے۔ کچھ خدا کا خوف کر لو، آپس کی دشمنیاں چھوڑنے کا وقت ہے، یہ سیاسی اختلافات بھلانے کا وقت ہے، یہ امت کے لیے، قوم کے لیے ایک ہونے کا وقت ہے۔ تعجب ہے میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، انسانیت کی فلاح کا جامع نظام قرآن مجید دیتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی دوسروں کے ساتھ تعاون میں تم آگے بڑھو۔ تمہارا ایک لقمہ بچ کے کسی غریب، یتیم، بے سہارا کسی کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، یقین مانے وہ لقمہ قیامت کے روز تمہارے اعمال نامے کو بہت وزنی بنا دے گا۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور روز قیامت، سورہ مدثر کے اندر فرمایا روز قیامت پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر،
کیوں سقر میں آئے ہو؟ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، کیسے آئے ہو یہاں پہ، کس وجہ سے؟ تو وہ جہنمی آگے سے جو جواب دیں گے ان میں سے سب سے پہلا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا اور بتاؤ اور جرائم کیا تھے؟ وہ خود سے اپنے جرائم کی فہرست بتائیں گے۔ سورہ مدثر کہہ رہی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کہیں گے اپنی زبان سے۔ ضرورت مندوں محتاجوں کی فکر کرنا، ارے یار ہم تو اسی وقت انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں بندے سے، 70 طرح کے سوال کر کے اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ بھائی کچھ ہے تو دے دے، نہیں ہے تو پردہ رہنے دے، اپنا پردہ بھی رکھ، اس کا پردہ بھی رکھ۔ تو زبان سے تحقیق شروع کرے گا تو اس کو بے پردہ نہیں کر رہا، تیری اپنی شخصیت اور کردار تیرا بے پردہ ہو رہا ہے، تو شک میں آ رہے ہیں۔ تو بتا تو اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہے ایک دن میں، تیرا حساب شروع کرے اللہ کہ تو ایک لقمے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکل، فرشتہ کھڑا ہو تیرے سے پوچھے کتنے واجبات تو نے چھوڑے ہیں، کتنی سنتیں تو نے پوری کی ہیں، آج نماز کے اندر یہ کمی رہ گئی ہے اس لیے تجھے آج اتنے لقمے ملیں گے، سوچ تیرا کیا حال ہو۔ اس لیے انویسٹیگیشن اس انداز میں کرنے کی ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جس میں مانگنے والے سائل کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا، اس کو شرمندگی کا پہلو نکلتا ہو۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی آپ کے اعتماد کا بندہ ہے، افراد ہیں، جو بھی ہیں، اپنے مال و دولت ان کے حوالے کیجیے، ان کو وکیل بنائیے اپنی طرف سے، ان کو امیر بنائیے اپنی طرف سے، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت دکھی انسانیت کا یہ درد خود ہی دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جلد از جلد ان آفات کو ہم سے اٹھائے اور سب انسانوں کو اور پورے ملک پاکستان کو راحت کے اندر تبدیل کر دے۔ اللہ رب العزت ہماری سڑکوں کی، بازاروں کی، شاہراہوں کی، تجارتی مراکز کی، مساجد، مدارس دینیہ کی، تعلیم گاہوں کی، سب چیزوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی، بچوں کی، جتنی آفات و بلیات ہیں سب سے حفاظت فرمائے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اجتماعی کمیونٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ سرمایہ چاہیے، ان کے پاس دو باغ تھے ان کے پاس، اور بڑے ٹاپ کلاس کے فرنش تیار کردہ، اور پھر اس کے اوپر بالکل اپنے جوبن پہ پہنچے ہوئے درخت، دو باغ تھے ان کے۔ آئے یا رسول اللہ، تحقیق مقصود نہیں ہے، کیا آپ نے واقعتاً یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس وقت مال خرچ کرے گا اس پر جنت واجب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں نے کہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ دونوں کے دونوں باغ مدینہ میں ان سے بہتر کسی کا باغ نہیں تھا، ان سے بہتر سب لوگ اس کی صرف وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے، دیکھنے کے لیے کتنا شاندار ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا ابو الدحدہ بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، دو باغ ہے، ایک باغ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لو، ان کی رہائش کے لیے رکھ لو، ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ گئے دوڑے ہوئے، جو باغ اللہ کے راستے میں دینا تھا اندر داخل نہیں ہوئے، منڈیر سے، دیوار سے اپنے بیوی بچوں کو بلایا کہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہماری ملکیت نہیں رہا، یہ میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، جب مسلمانوں کا ایثار کا جذبہ یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھی رحم آتا ہے امت کے اوپر، اللہ کو بھی ترس آتا ہے انسانیت کے اوپر۔ اور میرے دوستو، جو تیسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے یا حکومتی ادارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ خدا را ان معاملے کے اوپر پہلے سے توجہ دیا کریں، آپس کی سیاسی لڑائیوں کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے جو اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، ندی نالوں کی صفائی کا نظام ہوتا ہے، جو دریاؤں اور اس کے جو پشتے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیا کریں۔ اور عوام الناس نے کیا کام کرنا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے عرض کر دوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں دریا بفر آتا تھا، ہر سال آتا تھا اور بہا کر کے بستیوں کی بستیاں اس کی نظر ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی کابینہ اکٹھی کی اور فرمایا کہ ملک بھر سے اچھے، قابل، لائق لوگوں کو اکٹھا کرو، میں ان کا انٹرویو کر کے اس علاقے کا گورنر بناؤں گا۔
ایک بندے کو گورنر بنایا اس علاقے کا، اور 1 مہینے کے بعد وزٹ کے لیے گئے، اس کو کہا کہ کوئی انتظام وغیرہ تم کر رہے ہو کہ آئندہ سال سیلاب نہ آئے، 5-6 مہینوں کے بعد سیلاب آنے والا ہے، کیوں انتظام کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں دونوں طرح سے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا دریا کا، نہروں کا، آ کے گورنر صاحب سے کہا کوئی پشتے اور وہ مضبوط کرنے والے بند تو مجھے اتنے زیادہ نظر نہیں آئے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے بندوبست کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے تو نے؟ بادشاہ آپ نے کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ خلیفہ صاحب آپ نے وہاں پہ کناروں پہ کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ کہتا ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کناروں کے اوپر مزید بستیاں تو نے بنا دی ہیں اور کئی سارے گھر بنا دیے ہیں، یہ تو الٹا ہلاکت میں ڈالنے والی بات کی ہے تم نے، یہ کیا کیا تو نے؟ تو اس گورنر نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو مسرفین ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مال کو اڑانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بغاوت والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ نچلے طبقے میں پھیلتا ہے، جس کے بعد اجتماعی عذاب آتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جو اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے ان کے دماغ کو درست کیا جائے، ان کو اللہ کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو میں نے بستیوں میں سے جتنے مالدار تھے ان کو اٹھا کر کے میں نے دریا کے کنارے پہ ڈال دی ہے، یہ یہاں پہ رہ کے تقوی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اس سال سیلاب نہیں آئے گا، اور اس سال نہیں آیا۔ میرے دوستو، ہمیں اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔